یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالو، کہ انہوں نے نہیں کہا. کون قسمیں کھاتے؟ منافق. منافق قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی. یہ گالی گلوچ اور کچھ تانے وغیرہ مسلمانوں کو نہیں دیے. اصل میں اشارہ ہے غزوہ تبوک کے سفر پر ایک موقع کا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں منافقین کی بدحالی اور ان کے برے انجام کے بارے میں بات کی، جیسے یہ آیات نازل ہو رہی تھی، آپ نے پڑھ کے سنائی کہ منافقین کا انجام برا ہوگا. تو حاضرین میں سے ایک شخص جس کا نام جلاس یا حلاس دونوں طرح آتا ہے لکھا ہوا، وہ بھی موجود تھا. اس نے آپ کی باتیں سنی اور جا کے اپنے لوگوں میں کہنے لگا کہ محمد جو کچھ کہتے ہیں اگر وہ سچ ہے تو ہم گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. یہ بات ایک مسلمان صحابی نے سن لی، ان کا نام عامر بن قیس تھا رضی اللہ عنہ. اس نے کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ ہے اور واقعی تم گدھوں سے بدتر ہو. وہ تو کہہ رہا تھا نا اگر سچ ہے تو پھر ہم بدتر ہیں، کہا نہیں ہے ہی سچ اور ہو ہی تم بدتر. اب ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر سے واپس مدینہ پہنچے تو عامر بن قیس نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا کہ ایسی باتیں انہوں نے راستے میں کی ہیں. جب کہنے والے سے پوچھا گیا تو وہ مکر گیا. اس نے کہا کہ یہ مجھ پہ جھوٹی تہمت باندھ رہا، میں نے نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس کو قسم کھانے کو کہا، اس نے بے دھڑک قسم کھا دی. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، قسم بھی کھا لی. ما قالوا، اور کہا یہ عامر ہی جھوٹ بول رہے ہیں. جب عامر کی باری آئی تو اس نے بھی قسم کھائی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اپنے رسول پر وحی کے ذریعے معاملے کی حقیقت کھول دے. دعا پر مسلمانوں نے آمین کہی. ابھی وہ لوگ وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ وحی نازل ہو گئی اور اس میں یہ آیات تھیں. جب یہ آیات نازل ہوئی تو وہ جلاس جو تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میں اب اقرار کرتا ہوں یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی اور عامر سچا تھا، مگر اسی آیت میں اللہ نے مجھے توبہ کا حق بھی دے دیا ہے کیونکہ آتا ہے فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، میں اب اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، ان میں سے ایک گروہ کو تو ہم معاف کر دیں تو دوسرے کو تو پکڑیں گے ہی. تو جس نے توبہ کر لی، اعتراف کر لیا، اس کو معافی مل گئی اور بعد میں یہ اپنی توبہ پہ قائم رہے. کہا جاتا ہے کہ مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہو رہی تھی اس میں شہید ہوئے تھے. پھر یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا کلمۃ الکفر، اور البتہ تحقیق انہوں نے کہا تھا کفر کا کلمہ، یعنی اللہ رسول کا مذاق اڑانا اور اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے یہ کفر ہے. اور صرف یہی ایک واقعہ نہیں تھا، یہ صرف یہی ایک بات نہیں تھی، یہ تو سارا رستہ ہی کچھ نہ کچھ اٹکیلیاں کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا نا انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو اپنا رستہ کاٹ رہے ہیں، اور اس راستے میں اللہ رسول کی باتوں کا مذاق اڑاتے چلے گئے. عبداللہ بن ابی نے بھی ایک جملہ کہا تھا جس کا ذکر سورۃ المنافقون میں آتا ہے، لئن رجعنا الی المدینۃ لَيَخْرُجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَّا مِنْهَا الْأَذَلُّ، کہ اگر ہم مدینہ لوٹے تو ہم میں سے عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا، اور اشارہ تھا اہل ایمان کی طرف. تو اس کو کیا کہا گیا؟ کفر کہا گیا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا اپنے اسلام لانے کے بعد. یعنی مسلمان ہو کر ایسی باتیں زبان سے نکالنا یہ اسلام لا کر کفر کرنا ہے. سورۃ منافقون آیت 3 میں بھی آتا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا وہموا، اور انہوں نے ارادہ کیا. ہم پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں ہے میم میم. کیا ہوتا ہے جب کوئی ارادہ دل میں ہو اور کچھ عرصہ دل میں رہے اور انسان غور و فکر کرتا رہے کہ عملی جامہ کیسے پہناؤں اس کو، یہ کام کروں کیسے، تو اس کو ہم کہتے ہیں، ہم فکر کو کہتے ہیں نا. تو یہ اس قسم کے فکر کو جس میں انسان سوچ بچار کرے کہ میں اپنے منصوبے کو عمل میں کیسے بدلوں. وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا، بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اس کا جو وہ نہ پا سکے. اشارہ ہے منافقین کے ایک گروہ کی طرف جنہوں نے مدینہ واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھپ کے حملہ کرنا چاہا کہ راستے میں کام تمام کر دے. یہ 12 لوگ تھے جنہوں نے اپنے منہ ڈھانپے ہوئے تھے، ڈھانٹے باندھے ہوئے تھے، اور اندھیرے میں جب حذیفہ بن یمان اور اس کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر جو تھے وہ آپ کے ساتھ تھے، ایک آگے تھے ایک پیچھے تھے، تو حضرت عمار نے ان کو دیکھ لیا
تو پھر مار مار کے ان کی سواریوں کے منہ پیچھے کر دیے، واپس دھکیل دیا۔ باقی سارا لشکر ایک طرف سے گزر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دو ساتھی جو تھے یہ گھاٹی سے گزر رہے تھے۔ تو اس موقع پر انہوں نے پلان کیا کہ جب یہ گزر رہے ہوں گے تو ہم ان کو گرا کے ختم کر دیں گے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا جس ارادے کو وہ نہ پا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو خبردار کر دیا کہ ایسے لوگ آ رہے ہیں، اور آپ نے حکم دے کر ان کا منہ مڑوا دیا۔ وَمَا نَقَمُوا، اور نہیں وہ ناراض ہوئے۔ نقمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہونا، برا سمجھنا۔ اور نہیں وہ ناراض الا مگر اس بات سے ان اغناہم اللہ، کہ ان کو غنی کر دیا اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے۔ اصل میں تو غنی اللہ ہی کرتا ہے، جیسے سورۃ النجم میں آتا ہے نا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، کہ وہی ہے جو غنی کرتا ہے، یعنی وہی دینے والا ہے اصل میں۔ تو غنی دراصل کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالی غنی کرتا ہے تو پھر یہاں یہ کیوں کہا گیا اور اس کا رسول غنی کر دے؟ رسول اصل میں سبب بنے تھے، اس لیے رسول کا نام ساتھ دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر اغناہم اللہ ہے، اور رسول کا ذکر کس لیے آیا؟ کہ وہ سبب بنے تھے ہجرت کے بعد مدینہ کی خوشحالی کا۔ کہ ان منافقوں کو کس بات کی ناراضگی ہے؟ کیوں یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ کیا قصور ہے پیغمبر کا؟ وہ دیکھ نہیں رہے کہ پیغمبر کے مدینہ آنے کے بعد مدینہ کو کیسی مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی اور کتنی ترقی ہوئی ہے، ان کی معیشت بہتر ہو گئی، طرح طرح کی فتوحات سے جو غنیمتیں آئی ہیں مدینہ کے اندر، اس سے ان کی معاشی حالت بھی اچھی ہو گئی ہے۔ ابھی بھی ان کو نظر نہیں آتی اسلام کی برکتیں، اور نہیں یہ چھوڑیں گے اپنی ایسی حرکتیں۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور فضل سے مراد یہاں غنیمتیں وغیرہ ہیں، فتوحات اور غنائم۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی آمد سے لوگ بھائی بھائی بن گئے، محبتیں عام ہوئیں، اور مدینہ میں خوشحالی کا دور آیا۔ فَإِن يَتُوبُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، یکو خیر لہم، یہ ان کے حق میں اچھا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب بھی موقع ہے، اب بھی باز آ جائیں۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑیں گے، کس سے؟ ایمان سے، اصلاح سے۔ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، عذاب دے گا ان کو اللہ، عذاب دردناک۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ دنیا میں کس طرح؟ پیچھے بھی ذکر ہوا کہ اولاد اور مال ان کے ہاتھ سے جائیں گے، اور ان کے منصوبے سب خاک میں ملیں گے، یہ مارے جائیں گے۔ اور آخرت میں جہنم کے ذریعے، آگ سے۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ان کے لیے زمین میں، مِن وَلِيٍّ، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ مددگار، کہ جو ان کی حفاظت کر سکے، ان کے کام آ سکے۔ تو منافقین کا کوئی دوست کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ کسی کے بھی مخلص نہیں تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اگر یہ ایمان والوں کے مخلص نہیں تھے تو کافروں کے مخلص تھے، کسی کے بھی ساتھی نہیں تھے، وہ صرف اپنے ہی دوست تھے۔ کیونکہ جو شخص مفاد پرست ہوتا ہے اس کو کوئی مخلص دوست نہیں مل سکتا۔ کوئی آپ کے لیے اتنا ہی خیر خواہ ہو سکتا ہے جتنے آپ اس کے لیے ہیں۔ محبتیں دینے سے ملتی ہیں۔ آپ نفرتیں بانٹیں گے تو نفرت کمائیں گے، محبت بانٹیں گے تو محبت کمائیں گے۔ آپ کے اندر ایمان اور اخلاص ہوگا تو آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں ریوارڈ ملے گا۔ اور اگر آپ کے اندر منافقت ہے، دھوکہ بازی اور دوسرے کے ساتھ فریب کرنا، تو پلٹ کے وہ سب کچھ آپ کے اپنے اوپر آئے گا۔ جو کسی کے لیے گڑھا کھودے گا خود اس میں گرے گا۔